فرض کریں کہ ایک بالکل نیا معاشرہ بنانا ہو، مطلب ایک ایسی دنیا جسے بالکل صفر سے شروع کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں نا، تو سب سے پہلے کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ کیا ہر فرد کو مطلق آزادی دے دی جائے کہ وہ جو چاہے کرے؟ یا پھر ساری توجہ صرف دولت اکٹھی کرنے اور مادی ترقی پر لگا دی جائے؟ بالکل، یا پھر مساوات قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے، چاہے اس کے لیے انفرادی آزادی ہی کیوں نہ چھیننی پڑے۔ مطلب یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر انسان صدیوں سے غور کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کے تجربات کر کے دیکھے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی اہم دستاویز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے باب دوم، مشہور معاصر فلسفی، سیاسی اور سماجی نظریات اور اسلامی نقطہ نظر، ایک تقابلی اور تشخیصی جائزہ۔ یہ ایک بہت ہی جامع عنوان ہے۔ واقعی۔ اور ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے یہ جو مختلف نظام ہیں، مطلب یہ آخر کام کیسے کرتے ہیں، اور یہ دستاویز ان سب کے مقابلے میں اسلامی ضابطہ حیات کو ایک متوازن متبادل کے طور پر کیسے پیش کرتی ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے۔ ضرور۔ دیکھیں، ان تمام نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس پہیے کو دیکھنا ضروری ہے جو ہمیشہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف گھومتا رہا ہے۔ مطلب پینڈولم کی طرح؟ بالکل۔ انسان نے جب بھی اپنے طور پر دنیا کو چلانے کا کوئی خاکہ یا ماڈل تیار کیا تو وہ کسی ایک پہلو کو اتنی شدت سے پکڑ لیتا ہے کہ باقی تمام پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جی۔ اس دستاویز میں بنیادی طور پر اسی فکری سفر کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور یہ بحث کی گئی ہے کہ وحی یعنی الہامی رہنمائی کے بغیر انسانی عقل کس طرح بار بار ٹھوکر کھاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس سفر کا آغاز ہم اس سب سے طاقتور محرک سے کرتے ہیں جس نے ہماری موجودہ دنیا کا نقشہ بدلا ہے، اور وہ ہے سائنس۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا ٹول۔ بالکل۔ اب ایک عام تاثر یا بیانیہ جو ہم اکثر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان ایک مستقل اور نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ ہاں، یہ ڈیبیٹ تو بہت پرانی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے موجود ذرائع ایک بالکل مختلف خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اسلام اور سائنس میں تصادم کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب قرآن تو بار بار کائنات کے مشاہدے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، محض مان لو نہیں بلکہ دیکھو اور سوچو۔ ایسا ہی ہے۔ اس دستاویز میں اس مفروضے کو بہت منطقی انداز میں رد کیا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ سائنس دراصل اس مادی کائنات کے کام کرنے کے اصولوں کا مطالعہ ہے، جسے اسلامی اصطلاح میں اللہ کا فعل یا ورک آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری جانب قرآن یا وحی اللہ کا کلام ہے، یعنی ورڈ آف گاڈ۔ واہ، ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ۔ بالکل۔ اب اصولاً ایک ہی ہستی کے کلام اور اس کے فعل کے درمیان تضاد ناممکن ہے۔ جب کوئی محقق لیبارٹری میں ایٹم کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے یا کہکشاؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اسی کلام کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ اسی سینائی کو دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قدیم مسلم مفکرین جیسے ابن الہیثم یا البیرونی کے ہاں علم کی کوئی ایسی تقسیم نہیں ملتی کہ فلاں علم خالص دنیاوی ہے اور فلاں دینی۔ ان کے نزدیک علم کی ایک وحدت تھی۔ اچھا، یہاں سائنس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنا اہم ہے۔ میں سوچ رہی تھی سائنس ایک انتہائی طاقتور گاڑی کے انجن کی طرح ہے۔ زبردست مثال ہے۔ لیکن یہ بتانا کہ اس گاڑی کی سمت کیا ہونی چاہیے، یہ انجن کا کام نہیں ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ کائنات کیوں موجود ہے، سائنس اس پر خاموش ہے۔ بالکل، سائنس کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ تو اگر اس طاقتور انجن کے ساتھ کوئی سٹیئرنگ وہیل یعنی اخلاقی سمت نہ ہو تو کیا اخلاقیات کے بغیر سائنس خطرناک ہو سکتی ہے؟ 100%۔ دیکھیں، سائنس کا کام صرف دریافت کرنا اور طاقت فراہم کرنا ہے۔ ایٹم کو توڑنے کا عمل ایک سائنسی دریافت ہے۔ اب اس دریافت سے حاصل ہونے والی توانائی کو شہروں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی تعمیر کے لیے۔ جی، یا پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح لاکھوں انسانوں کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کے لیے، یعنی تخریب کے لیے۔ یہ فیصلہ سائنس نہیں کر سکتی۔
یہ تو اخلاقیات کا دائرہ ہے۔ اسی لیے اس ماخذ کے مطابق اسلام سائنس کو ایک اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ دین کی حریف بننے کے بجائے انسانیت کی خادم بنے۔ صحیح۔ لیکن جب سائنس نے صرف کائنات کے مادی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا نا، تو ایک نیا فکری موڑ آیا۔ کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ ہم صرف مادے کو ہی ناپ سکتے ہیں تو شاید اس کائنات میں مادے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور یہاں سے مادہ پرستی یا مٹیریلزم کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، جہاں مادے کو ہی کل حقیقت مان لیا گیا۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر مادی ترقی کی بدولت معاشرے کو جدید بلڈنگ، سہولیات اور اعلیٰ معیار زندگی مل رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بظاہر تو یہ فائدہ ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، اس دستاویز میں جو نقطہ اٹھایا گیا ہے نا، وہ مادی ترقی کی مخالفت نہیں ہے۔ اچھا، فرق مادی ترقی اور مادہ پرستی کے درمیان ہے۔ مادہ پرستی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان محض ایک بائیولوجیکل مشین ہے یا ایک معاشی حیوان ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف مادی لذت ہے۔ یعنی روح کا مکمل انکار۔ بالکل، جب کوئی معاشرہ اس نظریے کو اپنا لیتا ہے تو وہ روحانی ضروریات کو بھول جاتا ہے۔ اسلام کا پیش کردہ توازن یہ ہے کہ انسان مٹی اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اگر آپ صرف جسم کو غذا دیتے رہیں اور روح پیاسی رہے تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی خلا کا نتیجہ وہ بے سکونی اور ڈپریشن ہے جو ہم آج کے انتہائی ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھتے ہیں۔ حقیقی ترقی کے لیے مادی وسائل کا ہونا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ تزکیہ یعنی نفس کی پاکیزگی لازمی ہے تاکہ انسان وسائل کا مالک رہے، ان کا غلام نہ بن جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ اب اس مادی سوچ کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کو عوامی زندگی سے بے دخل کر کے محض ایک ذاتی معاملہ بنا دیا گیا، اور یوں سیکولرزم کا ظہور ہوا، ریاست اور معیشت سے دین کی علیحدگی۔ جی، مذہب کو صرف چند رسومات تک محدود کر دیا گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جدید ریاستوں کو دیکھیں تو کیا یہ منطقی نہیں لگتا کہ قانون عوام کی اکثریت کے پاس ہو؟ اس نظام میں خرابی کیا بیان کی گئی ہے؟ مطلب اگر اخلاقیات، سماجی ضرورت اور عوام کی رائے کے تابع ہو جائیں تو کیا ہم ایک ایسی عمارت نہیں بنا رہے جس کی بنیاد ریت پر ہے، جو ہر وقت بدلتی رہتی ہے؟ واہ، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ خرابی کا تعلق دراصل حاکمیت یا سوورینٹی کے تصور سے ہے۔ سیکولرزم میں قانون بنانے کا حتمی اختیار انسان کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسانی عقل وقتی مفادات کے تابع ہوتی ہے۔ اگر قانون صرف اکثریت کی مرضی ہے نا، تو آج جو چیز غیر اخلاقی ہے، کل وہی اکثریت کے ووٹ سے قانونی بن سکتی ہے۔ مطلب کوئی مستقل بنیاد نہیں رہی۔ بالکل، جبکہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ اخلاقیات کا منبع وہی ہے، اس لیے عدل اور سچائی جیسی اقدار ابدی اور ناقابل تبدیلی ہیں، وہ پارلیمنٹ کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور اقلیتوں کے حوالے سے بھی اس میں کچھ بیان ہوا ہے نا؟ جی، اس ماخذ میں واضح کیا گیا ہے کہ سیکولر ریاست بظاہر مساوات کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اقلیتوں کو ایک ریاستی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اسلام ذمی کے تصور کے تحت غیر مسلم شہریوں کے جان، مال اور آئلی قوانین کا شرعی تحفظ کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ریاست سے مذہب نکلنے کے بعد اگلا قدم فرد کو ہر قسم کی اخلاقی پابندیوں سے آزاد کرنا تھا، جسے لبرلزم کہا گیا۔ اس کا سارا زور مطلق آزادی پر ہے، جسے ایبسولوٹ فریڈم کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک کلیدی نظریہ ہے ہارم پرنسپل یا نقصان کا اصول، یعنی ہر وہ کام جائز ہے جس سے کسی دوسرے کو براہ راست نقصان نہ پہنچے۔ بظاہر تو یہ بہت پرکشش لگتا ہے، سننے میں واقعی بہت منصفانہ لگتا ہے۔ لیکن اپنی مرضی کا خدا بننا سننے میں تو پرکشش ہے، مگر کیا یہ آزادی دراصل اپنی ہی خواہشات کی غلامی نہیں بن جاتی؟ بالکل 100%۔ یہ اس پورے جائزے کا ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ لبرلزم کا مفروضہ ہے کہ انسان اپنا مطلق مالک ہے، لیکن زیر بحث دستاویز میں اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان مطلق مالک نہیں، خلیفہ ہے اور عبد ہے، یعنی بندہ۔ امانت دار ہے۔ جی، حقیقی آزادی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے اور نفس پر قابو پانے میں ہے۔ اور اگر سماجی اثرات کی بات کریں نا، ہاں، انفرادیت بامقابلہ اجتماعیت۔ بالکل، بے لگام انفرادیت سب سے پہلے خاندانی اکائی یا فیملی یونٹ کو توڑتی ہے، کیونکہ خاندان قربانی پر قائم ہوتا ہے، اور مطلق آزادی صرف حقوق مانگتی ہے،
اسلام حقوق العباد اور سماجی ذمہ داریوں سے معاشرے کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے کے درمیان ایک توازن لاتا ہے۔ زبردست! اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی مطلق آزاد فرد کو معاشی میدان میں کھلا چھوڑ دیا گیا تو سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم وجود میں آیا۔ جہاں منافع ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ نظام تو ایسے کھیل کی طرح ہے جس میں ایک ہی کھلاڑی سارا بورڈ جیت لیتا ہے اور باقی سب قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، مطلب ایک مونوپولی کی طرح۔ یہ مونوپولی والی تمثیل بہت برمحل ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس تحریر میں کن محرکات پر تنقید کی گئی ہے اور کیا اسلام اس دوڑ کو روکتا ہے؟ اس میں سرمایہ داری کے بنیادی محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے سود، جو غریبوں کا استحصال کرتا ہے اور بغیر محنت کے دولت اوپر والوں کو دیتا ہے۔ دوسرا ہے منافع کا اندھا لالچ، اور ایک اور کلیدی نظریہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی یعنی ہورڈنگ۔ ہاں، یعنی چیزیں روک لینا۔ بالکل، تاکہ مصنوعی قلت پیدا ہو اور قیمتیں بڑھ جائیں۔ اس سے ارتکاز دولت یا کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتا ہے۔ سرمایہ داری انسان کو پیسے کا خادم بناتی ہے اور صارفیت کو فروغ دیتی ہے۔ تو اسلام کا معاشی توازن کیا ہے؟ اسلام میں اللہ حقیقی مالک ہے، انسان امانت دار ہے۔ اسلام دولت کی گردش کو لازمی قرار دیتا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور وراثت کے ذریعے، اور سود کی جگہ نفع اور نقصان کی شراکت یعنی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا نظام دیتا ہے۔ اسلام پیسے کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کرتا ہے، ہمدردی اور قناعت کے ذریعے۔ صحیح، لیکن جب سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے غریبوں کا استحصال انتہا کو پہنچا تو اس کے رد عمل میں ایک پرتشدد نظریہ ابھرا، کمیونزم۔ بالکل، ایک انتہائی رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ نجی ملکیت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو کیا کمیونزم مساوات لانے کے چکر میں جنگل کے سب لمبے درختوں کو کاٹ کر برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹے پودوں کو پانی دیا جائے؟ واہ، یہ بہت ہی زبردست تمثیل ہے۔ واقعی کمیونزم یہی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد الحاد پر ہے، مذہب کو افیون قرار دیا گیا اور مزدور کو سرمایہ دار کے خلاف نفرت اور تشدد پر ابھارا گیا، جسے کلاس سٹرگل یا مارکسزم کہتے ہیں۔ یعنی ایک ظلم کے بدلے دوسرا ظلم۔ جی، کمیونزم مساوات کے نام پر فرد کو ریاستی مشین کا بے جان پرزہ بنا کر اس سے آزادی چھین لیتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام کیا حل دیتا ہے؟ اسلام کا حل طبقاتی کشمکش نہیں بلکہ اسلامی اخوت ہے، المسلم اخو المسلم۔ اسلام فطری عدل اور یکساں مواقع دیتا ہے، وہ نجی ملکیت کا احترام کرتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشی توازن لاتا ہے۔ اسلام انسان کو روٹی بھی دیتا ہے اور اس کی روحانی آزادی بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام فکری خاکوں کا جائزہ لیا، سائنس کا بغیر سمت کے سفر، مادہ پرستی کا روحانی خلا، سیکولرزم کی بدلتی اخلاقیات، لبرلزم کی بے لگام انفرادیت، سرمایہ داری کا استحصال اور کمیونزم کا جبر۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت واضح ہے۔ انسان جب بھی خود نظام بناتا ہے وہ افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمز کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی مطلق انفرادی آزادی تو کبھی ریاستی جبر، کبھی مادی ہوس تو کبھی رہبانیت۔ ہاں، وہ درمیانی راستہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ بالکل، اور یہیں پر اسلام بطور امت وسط یعنی دا مڈل پاتھ سامنے آتا ہے۔ وہی ان تمام عناصر کو ایک کامل اخلاقی اعتدال میں گونج دیتی ہے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ انسان کو علم اور دریافت یعنی سائنس اور ترقی سے روکا نہیں گیا، بلکہ اسے ایک مستحکم اخلاقی بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ غور کرنے کا مقام ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے وحی کی روشنی کے بغیر کوئی نظام تخلیق کیا تو کچھ ہی دہائیوں میں ایک نئے المیے نے جنم لیا۔ بار بار یہی پیٹرن دہرایا گیا۔ سرمایہ داری کی ہوس سے کمیونزم کا جبر پیدا ہوا اور مطلق آزادی سے معاشرتی تنہائی۔ کیا انسانیت یوں ہی ایک انتہا سے دوسری انتہا تک پینڈولم کی طرح جھولتی رہے گی، یا وہ وقت آ گیا ہے کہ اس متوازن اور الہامی امت وسط کے تصور کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اپنایا جائے، جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔